friend of mine. By the way, Shark Tank नहीं होता पाकिस्तान में. You should do something like Shark Tank. बहुत ना भी हो, جو بھی شارک ہے جو وہ لگا رہے ہیں اس کے لیے تو وہ بہت ہے نا. اینڈ انٹرپرینورز مزے کی کمپنیز بنا رہے ہیں, اور انٹرپرینورز کیم ایوری ویئر فرام ایوری ویئر. گلگت بلتستان سے بالکل ینگ, جب ایک شارک ڈیل کنفرم کرے تھے تو انہوں نے دونوں کو کہا یار تم دونوں کے شناختی کارڈ تو بنے ہوئے ہیں. کون سا آئیڈیا سب سے اچھا لگا؟ وہ تو آپ شو دیکھیں, اچھا اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بڑے بھی ہوئے ہیں کچھ تھوڑا سا. تو اٹس نیچرل, اسٹرکچر آف دا شو از سچ, کسی کو اداکاری کرنی نہیں پڑتی. Thank you so much. It's a pleasure being here. And by the way, incredible studio, incredible setup. مزہ آیا یہاں پہ آکے. Startup Pakistan is a great initiative. I'm a big supporter. السلام علیکم اینڈ ویلکم اسٹارٹ اپ پاکستان کے ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ. عدیل اظہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اور آج کل سوشل میڈیا پہ ہر جگہ شارک ٹینک پاکستان کا جو ہے وہ شور ہے, اور شور ہونا بھی چاہیے. ظاہر ہے ایک گلوبل فرینچائز ہے. اگر آپ کو یاد ہو, آپ ہماری اسٹارٹ اپ پاکستان کی پوڈ کاسٹ اگر ریگولرلی فالو کرتے ہیں, سو ریسنٹلی ہمارے پاس ایک یو کے سے گیسٹ آئے ہوئے تھے جو کہ سونی پکچرز کو ریپرزینٹ کرتے تھے, اینڈ ہی واز دا گلوبل وہ فوکل پرسن فار شارک ٹینک پاکستان. دیٹ ایکچولی ٹیلز یو کہ اس شو کی بڑی امپورٹنس ہے. ایون جو سونی انٹرٹینمنٹ جو کہ اس شو کے رائٹس اون کرتا ہے, وہ بھی پاکستان کو ایک پوٹینشیل بڑی مارکیٹ کے طور سے دیکھ رہے ہیں. سو دا ٹیم واز ہیئر, دے واچ دی ایپیسوڈ. اس وقت جس وقت ہم یہ اپنی پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرا رہے ہیں, آپ نے ہمارے اسٹارٹ اپ پاکستان کے پیج پہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس پروگرام کی, اس پوری سیریز کے سیزن 1 کی ریکارڈنگ مکمل ہو چکی ہے. نو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ریویل اینی تھنگ اور سم تھنگ. لیکن آپ کو شارک ٹینک کا فارمیٹ اگر آپ جانتے ہو, کیونکہ انڈیا میں جب سے شارک ٹینک سٹارٹ ہوا ہے تب سے پاکستان میں بھی یہ کافی پاپولر ہوا, اور میرے جیسے لوگ اکثر یہ سوچ کے دیکھا کرتے, جیسے وہ یار ہم لوگ کروڑ پتی دیکھا کرتے رہے, کون بنے گا کروڑ پتی, یار پاکستان میں کب آئے گا. بگ باس کا مجھے کبھی شوق نہیں ہوا کہ یہ پاکستان میں آئے, اچھا ہی ہے. لیکن شارک ٹینک جب آتا رہا تو میں کہتا تھا یار کیا کبھی پاکستان میں اس طرح کا پروگرام ہوگا. بٹ دا گڈ تھنگ از دیٹ وی آر ڈن وتھ سیزن 1, ریکارڈنگ سیزن 1. اور شارک ٹینکس میں آپ کو پتہ ہے نا کہ جی نوجوان بھی آتے ہیں, ہر عمر کے لوگ آتے ہیں, اپنے اسٹارٹ اپ آئیڈیاز لے کر آتے ہیں, فائنینشیلز بتاتے ہیں کہ ایسے کریں گے ویسے کریں گے, اور پھر کچھ شارکس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اوکے جی, شارک مچھلیاں پاکستان کی آپٹک فائبر کھانے کے علاوہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی بھی باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ جی اس میں پیسے لگائیں گے اس میں پیسے لگائیں گے. تو ون آف دا شارکس از آر گیسٹ ان ٹوڈیز پوڈ کاسٹ. میں اس لیے ہی بتا رہا تھا کہ جو لوگ اس پروگرام کو فالو نہیں کرتے وہ ذرا اس کا فارمیٹ سمجھ لیں کہ یہ شارکس بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں. ون آف دا شارکس اس وقت ہمارے پوڈ کاسٹ کے مہمان ہیں, اور یہ جو مہمان ہیں ہمارے, یہ ایک بڑا جانا پہچانا فیس بھی ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ پاکستان میں جب پرائیویٹ ٹی وی شروع ہوا تھا, I used to watch his program very regularly because اس وقت بزنس کے پروگرام زیادہ آیا نہیں کرتے تھے. انفیکٹ ان کے ساتھ میرے 2 دوست, میرے یونیورسٹی کے 2 فیلوز جو ہیں وہ بھی ہوا کرتے تھے. سو ون آف دا فرسٹ فیسز آف بزنس پروگرامس ان پاکستان, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری کمپنیوں میں بھی کام کیا, اور اس وقت ہمارے ساتھ یہاں مہمان موجود ہیں. از ون آف دا شارکس ان دا شارک ٹینک. سو پلیز ویلکم مسٹر جنید اقبال. السلام علیکم جنید. وعلیکم السلام. بھائی بہت طویل میں نے آپ کا انٹرو دے دیا, بٹ کوئی غلط بات تو میں نے کہیں نہیں کی, میں پوچھ لوں آپ سے؟ بالکل بھی غلط بات ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل. سو ڈن وتھ کیمرے سے تو آپ بڑے مانوس ہیں, تو وہ تو کوئی میرے خیال سے ابھی آپ کو کوئی گھبراہٹ, بیکاز ہمارے اکثر گیسٹ کو نا 2-3 منٹ ذرا رام کرنے میں ہی لگ جاتا ہے. سو ایسی کوئی چنتا پرابلم تو نہیں ہے نا؟ بالکل کوئی چنتا نہیں ہے. زبردست, گریٹ. ڈن ود دا ریکارڈنگ سیزن 1؟ یس آئی تھنک 1.5 ہفتہ ہو گیا ہے. صحیح. سو وی گاٹ ڈن. پورا جو پروسیس تھا 1 مہینے کا تھا. رائٹ. وائل وی ور ان اٹ واز سپر گرولنگ. بہت لمبے آورس تھے, بہت پریپ تھی, اور دی شوٹس ور ویری لانگ. بٹ ناؤ دیٹ یو لک بیک آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ کافی انٹرسٹنگ اور ریوارڈنگ ایکسپیرینس تھا آلریڈی. آئی ایم پریٹی شیور. ابھی وہ کیا کس طرح انٹرسٹنگ اور ریوارڈنگ تھا, ظاہر ہے ہم فائنینشیل ریوارڈس کی بات نہیں کریں گے, ہم ریوارڈس کی بات کریں گے کہ جی کس طرح کے آئیڈیاز تھے, کیا تھے. بیکاز جنید ہمسیلف از ان ٹو اسٹارٹ اپس, اور کافی قریب سے دیکھتے ہیں ظاہر ہے. اینڈ آئی تھنک جنید, مجھے جب گرین لٹ کی ٹیم سے, جو گرین لٹ ایکچولی از دا پروڈکشن ہاؤس دیٹ از پروڈیوس شارک ٹینک ان پاکستان, ان کی ٹیم سے جب بات بھی ہو رہی تھی, اور انہوں نے جو شارکس کے باقیوں کے آپ کے جو کولیگس تھے ان کے نام بتائے تھے, I think everyone is someone who is definitely big on startups in Pakistan. So اگر آپ کی میں بات کروں جنید, let's start. جب when the team approached you, اس سے پہلے ایک اور سوال, have you been a Shark Tank viewer یا اس کے علاوہ باقی جو تھے, تو آپ دیکھتے تھے اس سے پہلے؟ بالکل, میں نے بہت سالوں سے دیکھتا تھا. ڈریگنز ڈین بھی دیکھا ہوا تھا, شارک ٹینک US بھی دیکھا ہوا تھا. اینڈ ان ریسنٹ ٹائمس
Shark Tank India was actually, it was very well produced اور مزہ آتا تھا دیکھنے میں. And interestingly, my wife, who happens to be a doctor, اس کا اتنا کوئی ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں ہے, but this is one thing her and I used to watch together. یہ تو یہ پھر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ نیٹ فلکس کے علاوہ کوئی اس طرح کا پروگرام ساتھ, کیونکہ وہ انہوں نے بنایا اتنا اچھا ہے نا, اینڈ وہ تھوڑا ریلیٹیبل بھی ہے. جو شارکس ہیں ان کی پرسنالٹیز بھی مزے کی تھیں, اینڈ انڈیا کو دیکھ کے تھوڑا سا آپ کو رشک بھی آ رہا ہوتا تھا, تھوڑی شرم بھی آ رہی ہوتی تھی کہ چھوٹے چھوٹے انڈیا کے ولیجز سے اتنی زبردست کمپنیز آ رہی ہیں. صحیح. اینڈ ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے, اسپیشلی سیزن 2-3 تک انڈرسٹینڈنگ ہے آف بلڈنگ بزنسز, آئیڈیاز, پروڈکٹس, نمبرز, وہ دیکھ کے تھوڑی سی جیلسی بھی ہو رہی ہوتی تھی. ہوتی ہے بالکل, بیکاز یہ دونوں ملکوں نے اپنا سفر کا آغاز ساتھ ہی کیا تھا, اور ظاہر ہے انشاءاللہ وی ول کیچ اپ, اللہ نے چاہا ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ پائیں گے یا نہیں. جنید, کال آئی جو پہلی بار, ہاؤ ڈڈ دیٹ ہیپن؟ گرین لیٹ کی طرف سے کال آئی, were you expecting, یا کسی میٹنگ میں یا ڈسکشن میں اسی طرح کوئی نکل آیا؟ ہاؤ ڈڈ دیٹ, یہ اسٹوری ذرا سنایا ہمیں. ایک ای میل آئی تھی عثمان ملک کی طرف سے, who is the founder of Greenlit Studios. ٹھیک ہے. تو وہ ای میل میں نے دیکھی اور میں نے اس کا جواب ہی نہیں دیا. تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم پاکستان میں شارک ٹینک لانا چاہ رہے ہیں, اینڈ وی وڈ لو فار یو ٹو بی اے پارٹ آف اٹ. اور اینڈ سو آئی تھاٹ پتہ نہیں کون ہے کیا, کون, گرین لیٹ اسٹوڈیو کا میں نے نام نہیں سنا ہوا تھا, عثمان سے آئی واز انفیملیئر ود, تو میں نے جواب ہی نہیں دیا. اینڈ فنیلی انف کچھ عرصے بعد, اس کے کچھ دنوں بعد, a friend of mine was talking to me about you know what are things I'm working on. تو randomly وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ by the way Shark Tank نہیں ہوتا پاکستان میں, you should do something like Shark Tank. I was like I was a bit taken back. یہ کہاں سے آ رہا ہے? And then because at the back of my mind I was like, someone sent me an email a few days ago. So it was interesting. I had no idea. And then I replied to the email a few days later. صحیح. اور پھر عثمان سے بات ہوئی. سو پھر ہی پریزنٹڈ دی آئیڈیا. اس وقت تک ڈڈ دے ہیو دی اپروول فرام سونی پکچرز ٹل دین, سنس دین؟ سو میں یہ کہوں گا کہ شارک ٹینک پاکستان کی جو پہلی سکسیس اسٹوری ہے وہ گرین لیٹ اسٹوڈیوز ہے. صحیح. 3 ینگ لڑکے ہیں, طارق, عثمان اینڈ رضوان. اینڈ انہوں نے بتایا کہ ہم بیسکلی ایک شارکس کی لسٹ بنا رہے ہیں. صحیح. پروفائل بنا رہے ہیں, وہ پروفائلز ہم بھیجیں گے سونی کو. ٹھیک ہے. سونی سے ہماری بات چل رہی ہے. تو آئی آسکڈ ہم, آئی سیڈ تو پھر یہ کیسے ہوگا, ایکسپلین ٹو می دا پروسیس. آئی ڈڈنٹ ایون آسک ہم اباؤٹ شارک ٹینک. آئی سیڈ یو آر اے بزنس پرسن, ٹیل می ہاؤ ول یو ڈو اٹ. تو اس نے کہا کہ ہم ابھی پیسے ریز کر رہے ہیں لائسنس کے لیے. رہانا کہ ہم نے کر لیے بلکہ, اور سونی کو کہا ہے کہ وی ہیو دا منی فار دا لائسنس. ٹھیک ہے. تو آئی سیڈ سو ہاؤ ول یو پے فار دا پروڈکشن. اس سے اگر آپ کمٹ کریں اور کچھ اور لوگ کمٹ کریں, اور پھر یہ ہم سونی سے فائنل اپروول لیں, پھر ہم جا کر ایڈورٹائزرز لائن اپ کریں گے. So if you think about it, they literally stitched this together. Right. So the first success of Shark Tank Pakistan is actually Greenlit Studios. Very nice. Because that it's کوئی آپ کی بڑی جانی مانی پروڈکشن کمپنی اور کوئی بڑا big 3 چینل نہیں ہے اس کا پروڈیوسر. بالکل. These are young Pakistanis who said this is what they want to do and they made it happen. They made it happen. رضوان کے ساتھ یہیں گزشتہ مہینے میری اچھی ڈسکشن ہوئی تھی, and I was really impressed. It was so enthusiastic about the entire idea. اور وہ دن تھا کہ جس دن پہلی ریکارڈنگ آپ لوگوں کی بائی دا وے جو ہے وہ ہونی تھی, اور وہ نروس بھی تھا بیکاز دا جینٹل مین فرام سونی واز ہیئر ایز ویل. بٹ تو میں رضوان کی تو چلیں ہم بعد میں ان کو کسی دن اپنے پروگرام میں ہم ضرور بلائیں گے, لیکن آپ ذرا بتائیے کہ پہلے دن جب ریکارڈنگ تھی, سو ایز آئی سیڈ ارلیئر, کیمرا از نتھنگ نیو فار یو. آئی مین یو بن 20 سال میرے خیال سے ہو گئے ہوں گے. آئی تھنک وہ جیو والا پروگرام آپ کا کوئی 2002 یا 3 کی, جو طالب آپ کے ساتھ ہوتا ہے, طالب اینڈ فواد یوزڈ ٹو بی بیچ میٹس فرام آئی بی ایکچولی. سو وہ 2004 میں اسٹارٹ 2004. تو 20 سال سے آپ کیمرے کے سامنے ہیں کسی نہ کسی فارم میں, آن اینڈ آف. لیکن کچھ نروسنس تو ضرور ہوگی اباؤٹ دس انٹائر تھنگ کہ یار یہ ہاؤ ول دس پین آؤٹ. سو ٹیل اس اباؤٹ یور فرسٹ ڈے ایٹ ریکارڈنگ. نروسنس میرا خیال ہے, نروسنس نہیں, پہلے جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ پروڈکشن اچھی ہوگی یا نہیں, بٹ وہ نظر آ رہا تھا کہ دیز گائز ور ورکنگ ہارڈ, اینڈ جو سیٹ وغیرہ ہم نے جا کے دیکھا تھا پہلے, اٹ واز گرینڈ. سو یو کوڈ ٹیل کہ انہوں نے بہت محنت کی ہے. دوسری جو مے بی ایک اسکیپٹسزم تھا کہ
پتہ نہیں کیسی کمپنیز آئیں گی. اینڈ ہمارے کچھ پریکٹس سیشنز ہوئے تھے پہلے, تو اس میں بہت ساری اسٹارٹ اپس نے آ کے بالکل آئیڈیا اسٹیج, اور وہ ان میں سے کوئی بڑی مزے کی نہیں تھیں. اوکے, یعنی موکس میں مزہ نہیں آیا تھا. تو ہم آپس میں کہہ رہے تھے کہ اگر یہی حال رہا تو ہاؤ ول وی انویسٹ. پھر تیسرا ایک یہ بھی تو ہے کہ آپ پاکستان میں آ کے اپنے پیسے لائیو ٹی وی پہ انویسٹ کر رہے ہیں, تو تھوڑا سا تو آپ کو ماشاء اللہ ہمارے ملک میں لگتا ہے ڈر. Let's be honest. So there were those fears بہت پیسہ ہے تمہارے پاس, which are still there, right, which are still there. وہ بہت نہ بھی ہوں, پر جو بھی شارک ہے جو وہ لگا رہے ہیں اس کے لیے تو وہ بہت ہے نا, بہت ہیں, بالکل ایسی ہے. مطلب کوئی بل گیٹس والے پیسے نہیں ہوں گے, صحیح, میاں منشا والے پیسے نہیں ہیں, بالکل, پر جو ہیں وہ تو ہے نا, بالکل ایسی ہے. تو وہ نروسنس تھی, اور ابھی بھی ہے, ابھی بھی ہے. اب نروسنس ہے کہ پتہ نہیں لوگوں کو پسند آئے گا نہیں آئے گا. اچھا, وہ والی نروس ہے, ورنہ میں کوئی گارڈ وغیرہ باہر بیٹھا ہوا ہوگا, وہ گارڈ ساتھ لے کے گھوم رہے ہیں, بٹ خیر اینی وے. بٹ تو ایک چیز جو ہے نا, ان ایڈورٹنٹلی ہم نہ چاہتے ہوئے بھی, ظاہر ہے جنید ایک کمپیریزن تو آتا ہوگا نا, کہ وہ جو انڈیا والا شارک ٹینک ہے کمپیئر ٹو پاکستان. سو ٹیل دی آڈینس, اگر آپ بتا سکیں انہیں کہ if we compare the two, because دیکھیے اس سے پہلے جو لاسٹ بگ فرینچائز دیٹ کیم ٹو پاکستان واز کون بنے گا کروڑ پتی. انڈیا میں پچھلے 25 سال سے پروگرام چل رہا ہے, پاکستان میں اٹ کوڈ ناٹ لاسٹ ون سیزن. ایک سیزن آیا ختم ہو گیا, بلکہ وہ سونی کے دوست آئے ہوئے تھے, انہی کے پاس ظاہر ہے یہ فرینچائز ہے, اور ان سے کافی تفصیلی گفتگو ہوئی تھی. اینڈ آئی گیو ہم اے ویری آنیسٹ فیڈ بیک وائی آئی فیل ایز اے ہارڈ کور کروڑ پتی فین یا ملینئر فین ایکچولی یہ پروگرام میں پاکستان میں کیوں فیل ہوا. سو انڈیا سے ہم کمپیئر کرتے ہیں, سو پہلے تو اوور آل پروڈکشن کوالٹی وائز بتائیں, پھر میں آئیڈیاز کی بات کروں گا. ہاؤ ڈو وی کمپیئر ٹو دیم؟ آئی تھنک اگر 3 چیزوں کو آپ دیکھیں, شارکس, آئیڈیاز اینڈ پروڈکشن, ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے, آئی تھنک میری گٹ یہ ہے کہ ہماری پروڈکشن بہت اچھی ہوگی. ٹھیک ہے, آئی تھنک ہماری پروڈکشن ابو ایکسپیکٹیشن ہوگی. رائٹ. ناؤ وین اٹ کمس ٹو شارک, میں اپنی بات کر سکتا ہوں. میں جب انڈیا کے شارکس دیکھتا ہوں, دے آر فار مور اسٹیبلشڈ, ٹھیک ہے, اور دے مے ہیو بلڈ بگر کمپنیز, سیلیبریٹیز, اشنیف گروور اینڈ آل دیز گائز. So I think all our sharks are awesome. Right. I have a lot of respect for all my fellow sharks. Everyone brings something different to the table. Of course, آپ ہمیں انڈیا سے کمپیریزن کریں گے اور انڈین شارک سے, تو ہم نمبرز وائز اور اس سب میں مے بی ویئر ناٹ دا سیم لیول, بٹ چلیں we're getting started. ٹھیک ہے. And as Alina, our co-shark always says, yeah, but we're better looking. She says it. I don't. She said it. And then that's where we all laugh and kind of make ourselves feel better. ٹھیک ہے. Companies, I thought کہ بہت بیسک ہوں گی. And I was shocked. Yeah. I was shocked. زبردست companies. زبردست. اور eye-opening experience تھا across the board, all across Pakistan, across age groups. Well balanced on gender. Of course, جتنی خواتین آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا ہوپ کرتے ہیں اتنی نہیں تھیں. ٹھیک ہے. بٹ جو ایک نارمل ریشو ہوتا ہے اس سے شاید تھوڑا بہتر ہی تھا, which was good. بٹ رینج آف بزنسز آئے اور مزے کے بزنسز آئے. میرے لیے آئی اوپننگ تھا, کیونکہ میں جب میں بی ایم اے رن کرتا تھا, ایلیکزر رن کرتا تھا, آئی واز اے لاٹ کلوزر ٹو دا ٹریڈیشنل سیکٹرز. ٹھیک. پھر ایور سنس we started Kareem in Pakistan, and since then I've been a tech investor. تو آپ مین اسٹریٹ سے آٹا, دال, چاول, ٹوتھ پیسٹ, جوتے, اس سے تھوڑا دور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. سو میرے لیے آئی اوپننگ تھا کہ جو بیسکس ہیں وہ پاکستان میں گرو کر رہے ہیں, اینڈ انٹرپرینورز مزے کی کمپنیز بنا رہے ہیں, اور انٹرپرینورز کیم ایوری ویئر, فرام ایوری ویئر. گلگت بلتستان سے بالکل ینگ ایک ٹیم ہے. میں آئی وونٹ گیو مچ, بٹ ایٹ ون پوائنٹ جب ایک شارک ڈیل کنفرم کرے تھے تو انہوں نے دونوں کو کہا, یار تم دونوں کے شناختی کارڈ تو بنے ہوئے ہیں. They were such amazing guys, young guys, almost like kids, but bursting with energy and ideas and enthusiasm. And so range of products آئے. مجھے جو مزہ آیا دیکھ کے کہ لوکل برانڈز بلڈ ہو رہے ہیں اچھے. مجھے یہ دیکھ کے پسند آیا کہ جو پوزیشننگ ہے لوگوں نے انیٹلی سمجھی بھی ہے کہ اچھا میرا برانڈ لوور مڈل انکم کے لیے ہے, اوکے, میرا برانڈ ہائر انکم گروپ کے لیے ہے. They understood the target market well. And there was a breadth of products, right? Import substitution نظر آئی. Nice.
انرجی کا کرائسس ہے, سو انرجی ایفیشنسی کی چیزیں انٹرسٹنگلی نظر آئیں. انوائرمنٹ مسٹ بی ون آف دا تھنگس, انوائرمنٹ کی بھی چیزیں آئیں بالکل. اینڈ یو نو آپ آلموسٹ سارے کیسز میں بڑا آئی وڈ سے بہت مزہ آیا, بہت مزہ آیا. آف کورس سم شارکس ور مور ٹریگر فرینڈلی, سم شارکس ور مور کنزرویٹو, اینڈ دیٹ یو ول سی. ٹھیک. اینڈ آئی تھنک ہر ایک کا اپنا ایک انویسٹنگ اسٹائل ہوتا ہے. رائٹ. اینڈ بٹ یا بٹوین دا تھری آئی تھنک آئی وڈ سے ہم شارکس کو پرابلی شاید ابھی اور سیکھنا ہوگا کمپیئرڈ ٹو ادرس, بٹ باقی دو سیزن, دس از دا فرسٹ سیزن. اور میں پتہ آج یہ سوال پوچھتے ہوئے احتیاط بھی بہت اس لیے کر رہا ہوں بیکاز ظاہر ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ ہم کوئی بھی آپ کو نا وہ اس طرح کا وہ دینا نہیں چاہ رہے کہ یار آپ کو پتہ چل جائے کہ اس پروگرام میں کیا ہوا. ہم بتائیں گے بھی نہیں, اور ہم پوری کوشش یہی ہوگی. میں نے بھی ابھی تک نہیں دیکھا, بلکہ میں سوچ بھی رہا تھا کہ ایک دن رضوان کو بولوں یار انوائٹ می ٹو دا ریکارڈ, بٹ نہیں یار آئی وانٹ ٹو. وہ جو مزہ آپ کو پھر ٹی وی پہ دیکھنے میں آتا ہے یا ہوپ فلی ٹی وی پہ بھی آئے گا اینڈ آف کورس یوٹیوب پہ بھی ہوگا. اور اسٹارٹ اپ پاکستان آف کورس از دا مین پارٹنر جس کے ساتھ آپ کافی سارا اس کا کانٹینٹ دیکھ بھی رہے ہوں گے. بٹ جنید اگر میں آپ سے پوچھوں, سی یو یور سیلف کال یور سیلف ٹیک انویسٹر. ابھی آپ نے کریم کی بات کی بیکاز جنید بائی دا وے واز ون آف دا فاؤنڈنگ ممبرز جو کہ پاکستان میں کریم لے کر آئے تھے, اینڈ اٹس اے بیوٹیفل اسٹوری. ریسنٹلی عمران سلیم واز ان آر شو ایز ویل, اینڈ جو 6 سال پہلے میں کریم کی ٹیم سے ملتا تھا مجھے انتھوزیازم آج بھی وہی نظر آتا ہے, وچ از اے ویری بیوٹیفل تھنگ اباؤٹ دس. واٹ از یور اسٹائل آف انویسٹمنٹ اگر میں پوچھوں؟ یعنی آپ نے کہا نا کہ آل شارکس دے برنگ دیئر اون اسٹائل ٹو دا ٹیبل. واٹ از جنید's اسٹائل؟ آئی تھنک میں بھی یہ سوچ رہا ہوں ابھی, اوکے, بکاز ٹیک میں تو اٹس اے لاٹ سمپلر. ٹیک میں پچھلے بہت سالوں سے انویسٹ کر رہا ہوں, تو اب جو جس طرح یہ آئیڈیاز ہوتے ہیں اے آئی وغیرہ کے, آئی ایم ناٹ این انجینئر اور کمپیوٹر سائنٹسٹ بائی ڈیزائن, تو اس میں مائی گٹ انسٹنکٹ از کہ میں ڈائریکٹلی لیٹس سے مائکروسافٹ میں انویسٹ کر لوں بیکاز دے آر گوئنگ ٹو بی اے بگ بینیفیشری, یا گوگل میں. اس میں آئی ایم ناٹ ویری اسٹرانگ ایٹ پریڈکٹنگ کہ یہ اسٹارٹ اپ جیتے گی یا نہیں. صحیح. آپریشنل ٹیک جو ہے, جس طرح کریم ایک آپریٹنگ ٹیک کمپنی ہے کہ اس میں ایک آگے ٹیک ہے, بیک اینڈ پہ بھی ٹیک ہے, لیکن ایک ڈیلی ایک آپریشن چلتا ہے کہ انسانوں کا لوجسٹکس کا اس میں ہے. دوز آر دا ٹائپ آف ٹیک اسٹارٹ اپس آئی ہیو انویسٹڈ ان اور آئی ایڈوائز, بیکاز آئی فیل کہ وہاں میں سمجھ سکتا ہوں کیونکہ میرا ایکسپیرینس ہے وہاں پہ کہ کون سی ٹیم اس چیز میں جیت سکتی ہے. سو مے بی آئی کین ہیو اے بیٹر آئی فار ٹیلنٹ. آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو ٹیل بٹوین ٹو AI engineers which one is better. Right. So if you think about جو شارک ٹینک پہ میں نے انویسٹمنٹس کی ہے, وہ بھی یہی آئی تھنک وہی اسٹائل پرمیٹ کیا ہے کہ جو چیز مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ٹھیک ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ بزنس کیسے اپنے دماغ میں ایک دم خاکہ بن رہا ہے کہ یہ ایسے چلے گی, صحیح, اینڈ یہ ٹیم جو ہے یہ باقی ٹیم سے بہتر لگ رہی ہے, اینڈ یہ کہ اگر یہ مجھے فون کر کے کچھ ایڈوائس مانگیں گے تو میں ان کی کچھ ہیلپ بھی کر سکوں گا. رائٹ, اینڈ مجھے کوئی ریٹرن بھی بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. گریٹ. اگر ایک آئیڈیا ایسا ہے یا بزنس ایسا ہے جو مجھے اس کی کوئی نالج ہی نہیں ہے تو میں کیا ہیلپ کروں گا؟ بالکل ایسی تو کیا ہیلپ کروں گا. آئی تھنک اٹس ناٹ شارک ٹینک پہ, اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ منی, اٹس اباؤٹ اٹس دا ٹائم آف دا شارک. سو آلسو میرا خیال ہے میرے لیے یہ بھی ذہن میں تھا کہ کن کمپنیز کو میں ٹائم دے سکوں گا اور دینا بھی چاہوں گا, اور وہ ٹائم ویلیوبل ہوگا ان کے لیے بھی. Yes, absolutely. I think that's been my style. All right. I think I'm generally a lot more conservative than other people. I'm more aggressive when I'm building things and I'm operating. But as an investor, innately I'm more conservative. Yeah. So اب میرا بڑا دل چاہ رہا ہے میں ان سے پوچھوں کون سا آئیڈیا سب سے اچھا لگا اینڈ کون سا بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, بٹ آئی تھنک ہم اس پہ جائیں گے. لیکن براڈلی آپ نے کیٹیگریز بھی بتا دیں جنید. سو کیا شارکس کا ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے آف دیئر پرٹیکولر اسٹائل؟ ڈو یو تھنک, ڈو یو اگری ود دیٹ؟ وہ تو آپ شو دیکھیں, اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کمپلیمنٹ بھی کیا ہے. رائٹ. اور بڑے بڑے بھی ہوئے ہیں کچھ تھوڑا سا, تو اٹس نیچرل. یا اٹس نیچرل. آپ ایک سامنے لٹری ٹینک میں ہیں, اور آپ دن کے 12 گھنٹے ہیں. رائٹ. اینڈ سب کے اپنی پرسنالٹیز ہیں, اسٹائلس ہیں, اینڈ جب آپ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اٹس ویری انٹرسٹنگ. دا اسٹرکچر آف دا شو از سچ کہ کسی کو اداکاری کرنی نہیں پڑتی. اوکے. اور اگر آپ چاہیں بھی تو تھوڑی دیر کے بعد ونس یو ان اٹ, آپ ایک بات کر رہے ہیں, اب آپ ڈیل کسی کو پسند آ گئی ہے تو اب مزید کویشچن اینڈ آنسر ہو رہے ہیں, کسی اور کو پسند آ گئی ہے وہ بھی کویشچنس پوچھنا چاہ رہے ہیں. رائٹ. اب تھوڑا سا کمپٹیشن ہو گیا ہے, تو اب تھوڑی ٹینشن بلڈ ہونا شروع ہو گئی ہے. ٹھیک.
تو آپ کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں رائٹ اور آپ کمپیٹ بھی کر رہے ہیں. ہاں کسی ڈیل میں آپ کسی ایک شاخ کے ساتھ پارٹنر کر رہے ہیں, کسی ڈیل میں آپ اسی شاخ کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں. سو ان اے وے اٹس دا بریلینس آف دا فارمیٹ. رائٹ. سو آئی تھنک یو ول سی ایوری تھنگ. ڈیفینیٹلی. ایک سوال, جب وہ سونی کے ریپرزینٹیٹیو بھی آئے ہوئے تھے, انڈیا میں دیر واز اے سلائٹ کانٹروورسی ونس دا سیزن واز اوور کہ کیا یہ جو شارک ٹینک میں انویسٹمنٹس کمٹ کی جاتی ہیں ڈو دے ایکچولی کم اباؤٹ, کیا یہ ہوتا بھی ہے؟ تو اس پہ ان کا جواب یہ دینا تھا کہ دیکھیے ہمارا جو کام وہاں پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے جہاں پہ انویسٹر شارک نے بولا کہ جی آئی ایم انویسٹنگ دس مچ ان ٹو دس بزنس, بٹ واٹ ہیپنس آفٹر دیٹ اٹس نن آف دیئر کنسرن. سو وہ جو 1.5 ہفتہ یعنی تقریباً 10-11 دن کا ٹائم گزر چکا ہے, are you in touch with those businesses you decided to invest? How is that panning out now? So of course we're all doing this for the first time. اب باقی ملکوں میں تھوڑا سا اس کا وہ اسٹرکچر بن گیا ہے. سو اب ہو یہ رہا ہے کہ سب کو پتا ہے کہ سب نے کیا کمٹ کیا. سو ویئر آل ناؤ ان ٹچ ود آل دا اسٹارٹ اپس. ٹھیک. سو اور اب ڈیو ڈیلیجنس ہو رہی ہے. اوکے. سو ڈیو ڈیلیجنس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کمپنی نے آ کے اپنا ایک ریونیو بتایا ہے, یا اپنے کوئی بتایا کہ میرے پاس کانٹریکٹس ہیں, ٹھیک, یا بتایا کہ میری کیا کاسٹ ہیں, کیا مارجنز ہیں. کمپنی بنائی جو ہے وہ ہے بھی یا نہیں, صحیح ہے, آپ کے نام پہ ہے یا نہیں. سو پہلا اسٹیج ہوتا ہے ڈیو ڈیلیجنس. سو آئی تھنک واٹ یو ڈو از یو کوئکلی ڈو ڈیو ڈیلیجنس اینڈ دیٹس واٹس ہیپننگ رائٹ ناؤ. اچھا وہ بھی فگر آؤٹ ہو رہا ہے کیونکہ کچھ ڈیل میں لیٹس سے میں اکیلا ہوں, کچھ میں کسی ایک شاخ کے ساتھ ہوں, کس میں کسی اور شاخ کے ساتھ. تو اب وہ سارا فگر آؤٹ ہو رہا ہے کہ کون کس پہ لیڈ لے لے گا. ٹھیک ہے. So it's all happening for the first time. Right. So we're all going through due diligence. ٹھیک ہے. And I think there is some global ratio کہ some percentage deals fail after due diligence. وہ by the way ہر چیز میں ہوتا ہے, investment banking میں بھی. آپ ابھی مجھے بتا رہے تھے ایک کمپنی کا جو ایک زمانے میں تقریباً بک گئی تھی. بک گئی تھی. وہ ٹرم شیٹ, اگر آپ انویسٹمنٹ بینکر سے بات کریں, about 30% deals fail after the term sheet is signed. ٹھیک ہے. کیونکہ ٹرم شیٹ کے بعد ہوتی ہے ڈیو ڈیلیجنس. پھر آپ چیک کرتے ہیں کہ جو سب آپ نے کہا ہے وہ درست ہے یا نہیں. صحیح. تو آئی تھنک اب مجھے نہیں معلوم کہ کیا ریشو ڈیولپ ہوگا فرسٹ سیزن کے بعد. ٹھیک. بٹ ویئر آل فگرنگ دیٹ آؤٹ رائٹ ناؤ. اینڈ بٹ آف کورس دی آبجیکٹیو از کہ آئیڈیلی 100% جو کمٹ ہوئی ہیں ساری ہونی چاہیے. بٹ میرا خیال ہے اس میں سے کوئی 10-15% ڈیو ڈیلیجنس میں پرابیبلی کلیئر نہیں ہوں گی, کلیئر ہو جائیں گی. آئی ریئلی ہوپ دوز شناختی کارڈ کے بغیر بچے دے ڈیلز گو تھرو. ڈڈ یو چل چھوڑ میں نہیں پوچھا آپ سے سوال یہ. بٹ اس پہ اگر ہم فردر اس کی بات کرتے ہیں تو ڈو ہیو اے ٹیم ورکنگ آن دس, بیکاز یہ تو وی ٹاکنگ اباؤٹ اے لاٹ آف ورک ہیئر کہ ایک بزنس کو ایکسپلور کرنا. سو یہ ٹیم لیکن آپ کی اپنی ہوتی ہے نا, the ball is totally in your and your shark's court now. تو سب کا ایک سب آلریڈی ایک طرح سے انویسٹ تو کرتے ہی ہیں بڑے عرصے سے. تو میں بھی کرتا ہوں, تو میرے پاس بھی اکاؤنٹنگ کے لوگ ہیں, اینالسٹ ہیں, لائرز ہیں جن کے ساتھ میں ویسے ہی کام کرتا ہوں. اگر آپ 2 شارکس کو دیکھیں, رابیل اینڈ فیصل, ان کی تو اپنی وینچر کیپٹل فرمز ہیں. تو ایون دو دیر انویسٹنگ دیئر اون منی, بٹ وہ اس ایکو سسٹم میں ہیں تو ان کے پاس ایکسیس ہے اینالسٹ کا. تو آئی تھنک آل آف اس کائنڈ آف have done this before. Okay, so آپ بھی کیا یہ ideas لے کے do you go to other investors too and you tell them yeah these are some wonderful ideas and let's collaborate and at least hear the children out? یا آپ this is supposed to be your own investment. نہیں, but like going forward, I mean, is it a contractual obligation کہ یار میں فرض کریں one of my friend who's not on Shark Tank, جس کو پتہ بھی نہیں شاید اس پروگرام کا, بٹ آپ اس کے پاس جائیں اور بولیں why can اس بزنس کو دیکھو. syndication I don't think یہ میرا نہیں خیال یہ preferred mode ہے انویسٹ کرنے کا. ٹھیک ہے. because otherwise پھر تو اور بڑی اس کے ڈائنامکس ہوں گے. But I don't think that's the preferred mode. The preferred mode is آپ اپنی انویسٹمنٹس خود کریں. زبردست. کتنی ایپیسوڈ ریکارڈ ہوئی ٹوٹل اس کی؟ I think Greenlit will be able to explain better, but I think if I'm not mistaken 13 episodes آئیں گی. I think TV پہ X number of episodes آئیں گی. Right. اور اس کے بعد I think جو pitches ریکارڈ ہوئی ہیں وہ تو زیادہ ہیں. تو ان میں سے کچھ سلیکٹیو جو ہیں وہ پہلے ٹی وی پہ آئیں گی. آئی تھنک اس سے زیادہ جو ہیں وہ یوٹیوب پہ آئیں گی. یا شاید لانگر ڈیوریشن کی آئیں گی ٹی وی پہ. دے ول پرابلی بی ایڈیٹڈ آؤٹ. اینڈ آئی تھنک پھر مائکو پہ بھی دے ول بی they'll probably be more and unedited. I think there's some structure. I'm sure وہ بالکل ہم Greenlit سے لے لیں گے. And of course
یہ ان دا منتھ آف اکٹوبر ہی، بلکہ ہو سکتا ہے جب یہ انٹرویو آپ دیکھ رہے ہوں تو اس کے پروموز اور ڈیٹس وغیرہ بھی آ گئی ہوں، لیکن اکٹوبر 2024 سے ہی یہ پروگرام جو ہے وہ آپ دیکھنا شروع کر دیں گے. اینڈ آف کورس وی آر آل ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ دس پرٹیکولر شو. اوکے سو جنید، سب سے لانگسٹ ریکارڈنگ کون سی گئی ویسے یار؟ ایک ہو گیا خدا کے لیے بس کر دو یار، معاف کر دے بھائی، چھوڑ دو، جانے دو گھر. کتنا ٹائم لانگسٹ کتنا لگا؟ آئی تھنک جو ہم آئی تھنک کچھ 1.25 گھنٹہ تو لگا ہوگا، جو 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ واز دا لانگسٹ ونس. ٹھیک ہے. I think I'm sure people will do numbers جب یہ ریلیز ہوتا ہے نا تو a lot of people do analysis. ری ٹیکس وغیرہ یہ سب بھی تو بہت ہوتی ہیں یا اس میں ایسا ریئر. وہ اس طرح ہوا کہ جب کبھی اسٹارٹ اپ واک ان کی تو اس وقت کچھ ٹیکنیکل ایشو ہو گیا تو وہ ان کو چاروں کو واپس آنا پڑ جاتا ہے، یا ہم میں سے کسی کے مائک کا کچھ ہو گیا. ادروائز دس از ایز ریئل ایز کین بی. دیر از نو انٹروینشن، دیر از نو پرومپٹنگ. It's real. I don't think there's much role of a host even in that program. وہ تو ایک I think auto pilot پہ ہی پورا شو جو ہے وہ almost host is not inside. Host is out. We don't even interact with the host on a daily basis. وہ host جو ہیں وہ اسٹارٹ اپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں I think before and after. And usually وہ end of the day پہ ہم میں سے کسی ایک سے آ کے پوچھیں گے pitch of the day آپ کے لیے کیا تھی or something. But no, there is no active involvement. So ہر جو pitch ہوتی ہے every time someone comes in, one shark's job is to welcome them and kind of be a bit of a moderator. کہ اچھا ابھی اس کو ریپ کرنا ہے تو وہ سیٹ وائز موو ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. so we all agree آپس میں کہ اچھا let's say there's a structure کہ اچھا یہ ہوسٹ ہے پھر یہ ہوسٹ ہے پھر یہ ہوسٹ ہے، وہ روٹیٹ ہو رہا ہوتا ہے. But it's all very very organic and natural. جب لوگوں کو پتہ چلا ہوگا بہت سارے اسٹارٹ اپس کو کہ جنید یو آر ون آف دا شارکس، تو واٹس ایپ پہ میسیجز آتے ہوں گے سر ہمارا بھی، کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں. اب کچھ کام کی نوعیت میری ایسی ہے کہ بہت سارے ٹیک ڈیجیٹل واٹس ایپ گروپس کا میں حصہ ہوں، اور جس وقت آڈیشنس چل رہے تھے تو اس وقت دیر واز اے لاٹ آف آئی کوڈ سی کانورسیشن گوئنگ آن اراؤنڈ اینڈ دیر واز اے ہائپ اراؤنڈ دس شارک ٹینک یہ شارک ٹینک وہ، اور شاید مجھے پہلی بار پتہ ہی ان واٹس ایپ گروپ سے چلا تھا. سو ڈڈ پیپل اپروچ یو لیٹر آن؟ یار ہمارا نہیں کچھ بھی نہیں. It was amazing. اچھا. And I met people who I knew پہلے سے. Okay. جو جب سامنے آئے اب ان کے اندر آنے سے پہلے ان کا پروڈکٹ لگتا ہے نا سارا پورا ان کا ڈسپلے. So you'd say, it's like, oh, acha, okay, this is that person. And they'd come and of course you'd acknowledge each other. Right. So yes, میں کچھ لوگ تھے جن کو جانتے تھے of course ایکو سسٹم کا حصہ ہوتے ہوئے. Were you a part of the shortlisting as well? No, not at all. Okay. تو گرین لٹ کا اپنا ایک پروسیس تھا شارٹ لسٹنگ کرنے کا. And I think they had on board some کیا کہتے ہیں مینٹرز جنہوں نے اسٹارٹ اپس کو پچز وغیرہ کے لیے تیار کیا تھا. ٹھیک ہے. بٹ ہمیں لٹرلی جب واک ان ہوتی تھی اسٹارٹ اپ اس سے 5 منٹ پہلے جب ہم آ کے اپنی سیٹ پہ بیٹھتے تھے تو ان کے ڈسپلے سے پتہ چلتا تھا. نتھنگ بفور دیٹ. صحیح. ہمارے جو پارٹیسپینٹس پاکستان کے آئے، صحیح ہے ان کے آئیڈیاز کے بارے میں ان کی کنوکشن اپنی جگہ، اینڈ آئی نو اٹس ناٹ ایزی ٹو جنرلائز جنید، لیکن tell us about their soft skills like the presentation style and the way they were able to communicate with you. آپ کا اوور آل امپریشن کیسا رہا ان کی اس چیز کے حوالے سے؟ اوور آل آئی واز ڈیلائٹڈ. ماشاء اللہ. آئی واز امپریسڈ. آئی واز انسپائرڈ. جو بھی آ رہا ہے پاکستان میں، جتنا بیسک بزنس کر رہے ہیں، بڑا کر رہے ہیں، چھوٹا اچھا برا، جو پاکستان میں جو پچھلے 5 8 10 سال اتنی ٹف انوائرمنٹ ہے اس میں جو یہ نہیں کہہ رہا کہ جی میں نے سعودی عربیہ جانا ہے، یا یہ نہیں کہہ رہی کہ میں نے جی سعودی عربیہ جانا ہے اور یہاں بنا رہے ہیں کمپنیز. دا فیکٹ دیٹ دے کم ٹو دیٹ پوائنٹ اینڈ دے آر فائٹنگ، دے ڈیزرو نتھنگ بٹ utmost respect and love and attention. Whether they win or lose doesn't matter. صحیح. میرے لیے تو جو آتا تھا، سو کچھ آتے تھے جن کے آئیڈیاز فلی کوک نہیں تھے تو پھر شارکس فیڈ بیک بھی دے دیتے تھے. ٹھیک. کچھ تھے کہ وہ یو کین ٹیل کہ زبردست انٹرپرنورز ہیں بٹ دے مائٹ بی ڈوئنگ ٹو مینی تھنگس. رائٹ. فوکس. سو سم وڈ گیٹ فیڈ بیک. Some were super amazing and people would fight over their deals. But میرا خیال ہے جو جس چیز کا مجھے دکھ تھا، کم از کم 10 ایسی کمپنیز تھیں which were incredible. Right. But their valuations were too high. Okay. Too high. Like مطلب make zero sense too high. Okay. کچھ کو تو ہم کہتے تھے کہ میاں ڈیل لینے تو نہیں آئے نا.
marketing karne aaye ho TV pe aane ke liye aaye ho ye wali and fine in a way that's a strategy, right? Absolutely. And when they used to leave, we'll be like yaar sahi hai, business person hai na, he's an entrepreneur or she's an entrepreneur and she understands ki mujhe equity abhi nahi deni, bilkul, to let me come and do this, fine. Everyone plays it their own way. But مجھے اس بات کا دکھ ہوا کہ کم از کم کوئی 10 ایسی کمپنیز تھیں which were amazing, were a little overvalued, but that's fine. But ان کو مارکیٹ میں but I think اگلے سیزن کے لیے ہر چیز امپروو ہو جائے گی. پچ کوالٹی بھی بہتر ہو جائے گی. آئی تھنک ویلیویشنز بھی کلیئر ہو جائیں گی. مے بی اگر فیڈ بیک لوگوں کو ٹھیک لگے کہ ہم صحیح بات کر رہے ہیں, اسپیشلی وین اٹ کمس ٹو فوکس. You had some companies who were doing two distinctly different things at a very early stage. So you'd say, do one thing first, do it really well, right, and then maybe do something جس میں کچھ synergy ہو. اگر آپ دو بالکل کشتیوں کے سوار ہیں تو وہ کوئی ایک بھی نہیں کرتی. right. So but overall, as I said, I was so inspired. نہیں, this is amazing. اور میں دل کے کونے میں میرے یہ تھا کہ میں یہ سننا چاہ رہا تھا کہ تمام تر نگیٹیوٹیز اور سب چیزوں کے بعد جنید ہم لوگ شروع میں بات بھی کر رہے تھے, میرا بھی نوجوانوں کے ساتھ بڑا انٹریکشن ہوتا ہے. وی ہیو گاٹ سم سپر انٹیلیجنٹ اینڈ سپر اسمارٹ کڈز اراؤنڈ, اینڈ وہ شاید میرے خیال سے ہم جب اس ایج کے ہوتے تھے ہم بہت معصوم ہوتے تھے. یا آج کل کے جو یہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, لوگ کہتے ہیں یار ڈسٹریکٹیڈ ہیں اینڈ آل. آئی تھنک دیٹس اے گلوبل فینومینن. آئی مین ہے یہ ایشو ہے, بٹ ماشاء اللہ دے آر اسمارٹ ایز ویل, اینڈ آئی ایم سو ہیپی ٹو ہیئر کہ آپ جو ہے نا وہ اسی تھاٹ کو جو ہے وہ ریلے کر رہے ہیں. سو لکنگ بیک, اب اچھا مجھے بتائیے گا کہ آئی مین آئی نو اٹ کوڈ بی اے بزنس ریلیٹڈ تھنگ اینڈ آل. سو آر دے گوئنگ ٹو بی, جو کانٹریکٹ ہوا ہے, از اٹ فار ایکس نمبر آف سیزنس یا پہلے سیزن 1 ہوگا اور پھر اس کے بعد ڈیسائڈ کیا جائے گا کیا کرنا ہے آگے؟ ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا اباؤٹ اٹ؟ نو آئیڈیا. نو آئیڈیا اباؤٹ اٹ. صحیح. یعنی آپ کو اسٹارٹ اپ کیا کہتے ہیں, شارک ٹینک اٹسیلف از اے اسٹارٹ اپ, ایٹ لیسٹ ان پاکستان ڈیفینیٹلی اٹس اے اسٹارٹ اپ اٹسیلف. رائٹ. اگر پبلک اس کو پسند کرے گی, ٹھیک, تو آئی ایم شیور آل ایڈورٹائزرز آئیں گے, اٹ ول لیو آن. آئی ایم شیور شارکس میں بھی if we do well, if public likes us. Yes. میں ان کو مذاق میں کہہ رہا تھا گرین لٹ کو کہ سیزن 1 میں the producer chooses the sharks. Right. In season 2, audience will choose sharks. That's how it is. That is true. So اگر audience کو میں پسند نہیں آیا تو میں آپ کو نظر نہیں آؤں گا. بالکل ایسی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ شارک ٹینک کی طرح کا ایک پروگرام اس سے پہلے پاکستان میں ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل پہ آ چکا ہے. جی, آئیڈیا کروڑوں کا. آئیڈیا کروڑوں کا. یہ وہ ڈاکٹر جو عمر سیف تھے, وہ اس کے پیچھے. آپ کو دیکھنا ہوا تھا اس پروگرام کا اتفاق؟ کچھ تھوڑی بہت ایپیسوڈز دیکھی تھی. آئی تھنک اٹ واز اے گڈ ایفرٹ. اٹ واز اے گڈ ایفرٹ, نو ڈاؤٹ اباؤٹ. اور وہ ٹائم تھا جب جب انڈیا میں بھی شارک ٹینک بائی دا وے آیا نہیں تھا, بٹ وہی مسئلہ ہے پاکستان میں. اصل میں تھوڑا سا جنید ایک اور بھی جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پیسے کا معاملہ آتا ہے ادھر ظاہر ہے یور ریپوٹیشن اینڈ آل ریئلی میٹرز. اور میرے خیال سے اگر آپ کی ایک دو success stories سامنے آئیں گی from Shark Tank, this will definitely going to take this program up for sure. So looking back, now let's say season 1 is a hit. Inshallah, it will be a hit. Ab you get an email. This time you are not ignoring that email for sure. email آتی ہے. So اب تو خیر واٹس ایپ آئے گا کہ چلیں جی season 2. What are the things that you would recommend یا you would say کہ یار یہ وہ چیزیں ہیں گرین لٹ ٹیم that we can do better? یہ آئی تھنک گھر کی بات گھر میں رہنے دیں. They're amazing. But overall, نہیں, but میں کہتا ہوں چلیں پارٹیسپینٹ سلیکشن پوائنٹ آف ویو سے اینڈ آل, بیکاز آئی تھنک سارے پروسیسز بہت اچھے تھے. ٹھیک, جیسا میں نے کہا کہ جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس سے تو بہت بہتر ہے پارٹیسپینٹ. رائٹ. آف کورس ہم سارے, ایک جو مزے کی چیز تھی, جو سارے شارکس ہیں وی کم فرام دا بزنس ورلڈ, رائٹ. رائٹ. تو اگر 12 بجے میٹنگ ہے تو 12 بجے میٹنگ ہے. Now the production world works in its own schedule. Right. تو وہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ بڑا ہو رہے تھے کہ یار یہ تھوڑا تیز کرو نا یار, پورا دن ہو گیا. صحیح. تو وہ ایک ہوتی تھی تھوڑی سی, بٹ آئی ایم شیور دس از اے فرسٹ فار دیم. Yes. اینڈ آپ کو میں نے بتایا عثمان, طارق اینڈ رضوان, اینڈ جو ظفیر who's the producer, فیاض صاحب who's the director. Right. They all did an amazing job. Great. This is happening for the first time. ایک اتنے بڑے گلوبل فارمیٹ کو ان لوگوں نے ایگزیکیوٹ کیا ہے. بہت بڑی ٹیم تھی, میرے خیال ہے کوئی 125 لوگوں کی ٹیم تھی. رائٹ. سیٹ اتنا بڑا تھا. میں تو پہلی دفعہ اسٹوڈیوز میں گیا ہوں, وہ شمسی اسٹوڈیو. اچھا, وہاں کبھی جانا نہیں ہوا تھا آپ کا؟ وہ تو ہم کون سے کو ڈراموں میں آیا, وہ تو کوک اسٹوڈیو والے ٹائپ جگہوں کی بڑے والے. ہم لوگ تو
जियो के स्टूडियो में चले गए, CNBC स्टूडियो में चले गए, हम तो दिस इज आवर वर्ल्ड, राइट? सो दिस वाज क्वाइट फैसिनेटिंग टू सी, ग्रैंड होता है वो, तो छत ही नजर नहीं आती है, स्पेसेस, सो राइट, you can tell, like, मतलब आई एम नॉट अ प्रोडक्शन पर्सन, बट यू कैन टेल कि सर दिस इज नॉट एन ईजी जॉब. तो 100-150 बंदा लगा हुआ है, इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें वो उसको वो मैनेज कर रहे होते थे. सो इट वाज अ बिग प्रोडक्शन. नहीं, और जुनेद, एक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोनी एंटरटेनमेंट या सोनी पिक्चर्स जो है वो बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान में कोई कोलैबोरेशन कर रहा है. सो अ लॉट डिपेंड्स ग्लोबल फ्रेंचाइज का पाकिस्तानी मीडिया में आने के लिए, शार्क टैंक पाकिस्तान में जो एफर्ट पुट अप करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट दीज फ्रेंचाइजेस दे कंटिन्यू कमिंग टू पाकिस्तान. जुनेद, थोड़ी सी ज़रा आपकी भी अगर हम जर्नी की बात करें, सो ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने इंट्रो में ही बताया था, आई सॉ यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन जियो न्यूज़, और वहाँ पे आप बिज़नेस प्रोग्राम किया करते थे, एंड इट यूज़ टू बी अ वेरी रिफ्रेशिंग प्रोग्राम, बिकॉज एक ज़माना था हमारे यहाँ CNBC भी हुआ करता था, जियो सुबह अपना प्रोग्राम किया करता था. फिर उसके बाद अब बिज़नेस शोज़ हमें नज़र नहीं आते, बिज़नेस प्लस भी ख़त्म हो गया, CNBC फ्रेंचाइज ख़त्म हो गई एंड स्टफ. बट खैर, एनीवे, टेल अस अबाउट योर जर्नी. सो यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम पाकिस्तान या बाहर से पढ़ के आए? A-levels मैंने यहाँ से किया, ठीक. फिर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन गया. वहाँ पे Ann Arbor, yes. So I studied economics. It's a very nice beautiful town by the way. It is. आप गए? मैं रास्ता खो के वहाँ पहुँच गया था. मैंने कहा या अल्लाह मैं किधर आ गया हूँ, ये खूबसूरत जगह थी वो. मेरा जो वो दिल है ना, थोड़ा सा उसका टुकड़ा अभी भी वहीं है. वो मैंने गलत एग्जिट ले लिया था एक्चुअली. वो मैं और मेरी बहन लोग शिकागो से आ रहे थे, we were going to Detroit. अब हम रास्ते में कोई भूल गए एग्जिट, और हम यहाँ I-94 पे मशहूर था कोई, बट हम कोई लेना था एग्जिट, हम गलत जगह ले. हम जब Ann Arbor में होते थे तो हम लोग वीकेंड पे कभी कभी जाते थे शिकागो. सही. साबरी निहारी खाना. डेवॉन स्ट्रीट राइट. सो Ann Arbor से जब मैंने ग्रेजुएट किया, मुझे पहली जॉब मिली अमेरिकन इलेक्ट्रिक पावर में. ओके. सो पहले आई वाज अ नेचुरल गैस एनालिस्ट, देन आई वाज अ कोल एनालिस्ट, एंड देन आई बिकेम अ पावर ट्रेडर. माशाल्लाह. मुझे इस तरह ईमेल आती है ना, तो वो उस वक्त भी ईमेल आई थी मेरी अम्मी की कि तुम पाकिस्तान आ जाओ वापस. सही. एंड यहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त चैनल आया है जियो. ओके. तो यू शुड डू अ शो. ठीक है. हम लाइक, अम्मी मैं अमेरिका में एनर्जी ट्रेडर हूँ. सही है. मैं ये छोड़ के पाकिस्तान आके जियो टीवी में क्यों काम करूँगा. पर कॉलेज के बाद वो पोस्ट 9/11 एरा था जी. तो H1 मुझे मिल चुका था, लेकिन स्टैम्प नहीं हुआ था, तो यू हैव टू कम बैक. ठीक है. सो वो आते थे ना, 2-3 महीने आपके वेस्ट होते थे. तो जब मैं आया, सो माय मदर वाज लाइक, यू बेटर गो do some work and not waste your time. ठीक है. So my uncle introduced me to someone in Jio, and so Wednesday को मैं मिला, Saturday को उन्होंने मेरा शो रिकॉर्ड कर लिया और Sunday को लाइव कर दिया. क्या बात है. इतने में पे मेरा वीज़ा आ गया. ठीक है. This was बाजार उनका, पे वीज़ा आ गया तो उन्होंने कहा आप छोड़ें, जाएं, रैप अप करके आएं, लेट्स डू तेज़ी मंदी, Pakistan's first stock market show. So I left my job, came back. उसके बाद I went to CNBC, Pakistan. I was one of the lead anchors and I was head of research. फिर मैंने स्टार्टअप की BMA ग्रुप के साथ, BMA फाइनेंशियल. ठीक है. तो उसमें हमने बनाई पाकिस्तान की पहली फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी. ओके. तो जो सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, RFB, MCB, नाफा, सब की हम डिस्ट्रीब्यूटर बन गए. और हम कस्टमर को वन स्टॉप शॉप देते थे. ठीक है. सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रन अ कंपनी. इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. राइट. उसके बाद आई हैड एन अपॉर्चुनिटी, जो दाऊद ग्रुप है विच ओन्स एंग्रो, उनकी एक कंपनी थी एलिक्सर. राइट. सो आई वाज उसको टर्न अराउंड करना था. एलिक्सर सिक्योरिटी. सो आई वाज हायर्ड एज CEO विद अ टर्न अराउंड एंड सेल असाइनमेंट. ठीक. हमने उस कंपनी को ठीक करके बेचा. एंड फिर वन डे रैंडमली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम मोनस रहमान के, हैव यू हर्ड ऑफ करीम. आई सेड नो. Have you heard of Uber? सर हाँ, मैंने अभी अमेरिका में गया हुआ था, हाँ यूज़ की थी. तो ही सेट के सर मुदस्सिर शेख का बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, मैं उसे स्टैनफोर्ड की वजह से जानता हूँ, उन्होंने कुछ पैसे भी रेज़ कर लिए हैं. सही. तो मिडल ईस्ट में देर बीइंग कॉल्ड द ऊबर स्लेयर ऑफ द मिडल ईस्ट. वेरी नाइस. व्हिच ईयर आर वी टॉकिंग अबाउट यहाँ पे? 2015. तो वो पाकिस्तान लॉन्च करना चाह रहे हैं. योर नेम हैज़ कम अप इन अ कन्वर्सेशन. ठीक है. और 2, सो ही कॉल्ड टू आस्क इफ आई न्यू यू, कैन आई मेक एन इंट्रोडक्शन. फिर मुदस्सिर एंड आई मेट एट सत्तार बख्श. फिर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो कहते आओ ये करते हैं. सही. मैं कहता पाकिस्तान में नहीं हो सकता. ठीक. एक लिस्ट दी कि ये रीज़न है नहीं हो सकते. तो उन्होंने कहा तो बड़ी अच्छी लिस्ट है, ऑल वी हैव टू डू इज सॉल्व दीज इश्यूज. ठीक. फिर उन्होंने वो जो प्रोवर्बियल सवाल होता है कि व्हाट इफ इट वर्क्स. मेरा गट रिएक्शन था कि इफ इट वर्क्स वी विल क्रिएट 10,000 जॉब्स. ओके. ही सेड इजंट दैट रीजन इनफ टू कमिट द नेक्स्ट X years of your life. ठीक.
Absolutely yes. So پھر کریم الحمدللہ کریم پاکستان ہم نے لانچ کیا. I was founding MD and CEO for Pakistan. Later on مجھے موقع ملا, پھر I was also MD of Careem Saudi Arabia. پھر I did Careem Pay. پھر I exited and اس کے بعد This was before the Uber takeover? نہیں اس کے بعد ہے. ٹھیک ہے. پھر میں نے اپنی فرم بنائی Salt Ventures. ٹھیک. تو پچھلے بہت سالوں سے ہم اسٹارٹ اپس میں انویسٹ کریں, ایڈوائز کریں. اور اب آئی ایم ورکنگ آن اے نیو میڈیا انیشیٹو جس کا پہلا پروڈکٹ پاکستان اینڈ کاؤنٹنگ ہم نے لانچ کیا, جس کو ہم پاکستان کی میکرو اکانومی سمجھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. آسان کام نہیں ہے ویسے, بہت مشکل کام ہے. میں پچھلے 20 سال سے کوشش کر رہا ہوں یہ والی, اور کچھ لوگ تو سمجھ جاتے ہیں, یعنی کچھ لوگ تو اب الحمدللہ مجھے بتانا نہیں پڑتا کہ مانیٹری پالیسی کمیٹی انٹرسٹ ریٹ اوپر نیچے کیوں کرتی ہے. کچھ ریڈیو لسنرز میرے سمجھ گئے ہیں, بٹ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم چینل چینج کر دیتے ہیں جب آپ اکانومی پہ بات کرتے ہیں. اٹس ویری بورنگ. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے ڈیلیبریٹلی کیپٹ بورنگ, لائک لوگوں کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی گئی کبھی ٹھیک سے. بات یہ کہ آپ سمجھائیں گے تو اس کا وہ ہے نا, سمجھا کس مقصد سے رہے ہیں, ریفارم کے مقصد سے سمجھا رہے ہیں نا, کیونکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ ہو کیا رہا ہے. بالکل ایسی ہے. دیر آر ایریاز پتہ ہونا چاہیے کہ کون ٹیکس نہیں دیتا, پتہ ہونا چاہیے کہ کون مرات لے رہا ہے. بالکل ایسی ہے. پتہ ہونا چاہیے کہ بطور سٹیزن کہاں پر آپ کو کرش کیا جا رہا ہے, بٹ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے بطور سٹیزن آپ کو کہاں پر لالی پاپس مل رہی ہیں. اور لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ملک ایس کا یہ بزنس ماڈل ہے, تو پیسے اس ملک میں آ کہاں سے رہے ہیں اور لگ کہاں رہے ہیں. صحیح ہے. تو یہ جو رات کو شام کو ٹی وی پہ 7 سے 12 بجے کا کینسر چلتا ہے, سو اب اس کے خلاف محاذ کرنا ہے. ویری گڈ. کہ آبجیکٹیو انفارمیشن دینی ہے لوگوں کو تاکہ وہ اپنا فیصلہ خود کریں. صحیح. لوگوں کو سمجھ آنا چاہیے کہ کن سولوشنس پہ کام ہونا چاہیے, اینڈ سولوشنس کبھی آسان نہیں ہوتے. یو ہیو ٹو ڈو سم ریئلی ہارڈ تھنگس, اینڈ بٹ آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اچھے, میں اچھا آپ برے, یو نو آپ کافر میں مسلمان, آپ غدار میں سب سے سچا, محب وطن, اور اس سے نکلنا پڑے گا. اور پاکستان کو ہم سب کو سمجھنا پڑے گا کہ سب پاکستان میں ہیں. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ مولانا فضل الرحمان کی بھی ایک فالوئنگ ہے. صحیح. آصف زرداری صاحب کی بھی فالوئنگ ہے, عمران خان صاحب کی بھی فالوئنگ ہے, فوج کی بھی ایک فالوئنگ ہے, نواز شریف صاحب کی بھی ایک فالوئنگ ہے. تو ہیں تو سب لوگ. اب آپ اس ملک کو پولیٹیکل لینس سے دیکھ لیں, آپ اس کو سیکیورٹی لینس سے دیکھ لیں, یا آپ اس کو اکنامک لینس سے دیکھ لیں. صحیح. میرا ماننا یہ ہے کہ اگر وائڈر پاپولیشن اکنامک لینس سے ملک کو دیکھنا شروع کر دے گی, اور اس کو سمجھنا شروع کر دے گی, تو سولوشن سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. پھر ہوگا نا مثال کے طور پہ کہ ایگری سے بھی ٹیکس وصولنا ہے, ریٹیل سے بھی وصولنا ہے, پرائیویٹائزیشن بھی کرنی ہے. تو پھر بات یہ نہیں ہوگی کہ یہ کرنا ہے یا نہیں, یہ ہوگا کہ اچھا پہلے کیا ہوگا. بالکل. پھر اس میں تھوڑی مفادات کی لڑائی ہوگی. تو ووٹر کو اس میں اویئر ہونا چاہیے کہ اچھا یار یہ سب سے بڑا ایشو ہے, یہ $5 بلین ایئر کا ایشو ہے, یہ 2 بلین کا ہے. آئی ہوپ کہ شارک ٹینک بھی جو ہے وہ یہ اویئرنیس جو ہے بزنسز کی, اور یہ دوبارہ لوگوں کی اٹینشن جو ہے, آپ نے کہا نا ایک زمانے میں CNBC, بزنس پلس, سن بز, 3 تو بزنس چینل تھے, اور ہر چینل پہ ایک بزنس کا شو تھا ڈیلی. ایسے ہی ہے. تو کم از کم اکنامک کانورسیشن تو ہو رہی تھی. اب وہ کانورسیشن ایویپوریٹ ختم ہو چکی ہے. مائی ہوپ اس کے شارک ٹینک کے بعد لوگ پھر سے کام میں ایکسائٹیڈ ہوں گے. بالکل. جو بندہ آج ایک نوکری کر رہا ہے, اگر اس کو شام کو موقع ملے پلیز دوسرا کام کریں. اگر آپ کام کر رہے ہیں, آپ کے گھر کا ایک فرد سائٹ پہ کوئی بزنس کر سکتا ہے, پلیز کچھ کریں. ٹھیک ہے. کوئی ہمیں بچانے نہیں آنے والا, نہ ہی کوئی ایکٹیولی ہمیں تباہ کرنے میں لگا ہوا ہے. ہم پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. ہر ایک اپنے آپ کا اگر اکنامک لینس آن کر لے, پہلے اپنا, اپنے گھر کا, اپنی وائڈر فیملی کا اور اس ملک کا, ہم آگے بڑھ جائیں گے. آئی تھنک پیپل انیٹلی انڈرسٹینڈ. جو ٹھیلے والا بھی ہوتا ہے نا, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. جو ہر بندے کو پتہ ہے کہ گیس کا کیا ریٹ ہے, کیسے مینیج کرنا ہے. آئی تھنک یہ اویئرنیس آنی چاہیے. آئی ہوپ شارک ٹینک کے ذریعے جب ہم بزنسز کی بات کریں گے, ہر بزنس کے ماڈل کو ڈسکس کریں گے, وہ کانورسیشن اپ اینڈ ڈاؤن کیسکیڈ ہوگی. فور شور. جنید, تھینک یو سو مچ, بہت مزہ آیا, اور آپ کو بھی بہتر جاننے کا موقع ملا. مجھے فائنلی آپ کے ساتھ
ایک ہماری بہت سالوں پہلے ایک بزنس میٹنگ ہوئی تھی, اس میں تو خیر ہم بزنس کے بارے میں باتیں کر رہے تھے, لیکن ویری نائس گیٹنگ ٹو نو یو بیٹر ایز اے پرسن اینڈ آف کورس ایز اے شاک, اینڈ آئی ایم سو ایکسائٹیڈ اینڈ لوکنگ فارورڈ کہ کس طرح کی آپ ڈیلے کرتے ہیں اور کس طرح بزنس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں. آئی تھنک آپ کی اس آخری بات سے, بلکہ جو ہمارے نوجوان پروگرام دیکھ رہے ہوں گے ان کو, ناٹ جسٹ اے نوجوان, اینی ون جس میں ذرا سے بھی شوق ہے بزنس کے حوالے سے, جسٹ گو تھرو دس پروسیس. بیکاز جنید ماشاء اللہ ان کے انٹروڈکشن لینے کی ریزن صرف یہ تھی کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کس بیک گراؤنڈ سے, اور اگر کوئی یہ بات کر رہے ہیں ڈیورنگ دیٹ پروگرام کسی بزنس کو, ڈیورنگ اینی پچ یا کسی بزنس کو ایویلیویٹ کر رہے ہیں, سو ہی ہیز دیٹ کریڈینشیل. اور ان کے جو فیلو شارکس ہیں وہ پرو ہیں, دے آر پرو وینچر کیپٹلسٹ. سو I'm so excited about this and good luck for your media venture as well. Thank you so much. Thank you. It was a pleasure being here. And by the way, incredible studio, incredible setup. Maza aaya yahan pe aake. This was really, really good. And Startup Pakistan is a great initiative. I'm a big supporter. Yeah, absolutely. جو بھی ماشاء اللہ ادھر پوڈ کاسٹ میں آتا ہے وہ پہلی بات یہی بولتا ہے what a beautiful studio. So بہرحال اس پر ٹکٹ لگا دینا چاہیے ان کو. But thank you so much for watching guys. I hope you guys had a good learning experience. جیسا کہ ہم کوشش کرتے ہیں ہماری ہر پوڈ کاسٹ میں کچھ سیکھنے کا موقع ملے آپ کو. Shark Tank Pakistan is going to be there on the social media platforms, on the television as well, and of course Startup Pakistan is also the official partner. So looking forward to that. Inshallah میری آپ سے ملاقات ہوگی Startup Pakistan کے ایک اور زبردستی پوڈ کاسٹ میں. اپنے میزبان عدیل اظہر کو اجازت دیجیے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.